نصیری کی ایک اپنی مذہبی تاریخ ہم نے بتائی. اب وہ جو غالب آئے تھے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ فرانسیسی استعمار تھا، اور اس میں جس میں آپ نے میمورنڈم کا ایک ذکر کیا کہ وہ اب یہ لوگ سارے نصیری جو ہیں یہ ملک شام کی جو ساری سرحد تھی، ساحلی پٹی تھی، اس پہ آباد تھے. اور اس وقت جب یہ استعمار جب جا رہا تھا یہاں سے، جو کالونزم جب ختم ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا فلسطین کے تعلق سے، یہ ہم فلسطین کو بھی ساتھ میں رکھیں ملا کے، تو فلسطین کو جب یہودیوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، اسرائیل جب وہاں پہ قیام ہو رہا تھا، تو 1935-36 کے آس پاس جو ہے جی انہوں نے ایک خط لکھا نصیری فرقے نے، اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ فرانسیسی استعمال اس پر غالب تھے، تو ان کو خط لکھا گیا کہ جی ہمیں آپ جو ہے وہ شام کے ساتھ شامل نہ کریں. وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ہم وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. اسلام سے براءت کا اظہار، اور اپنی انہوں نے ایسے عقائد ذکر کیے کہ جو اسلام سے امتیازی عقائد تو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیے. پھر ایک بڑی اہم بات ہے شیخ اس میمورنڈم کے اندر، وہ یہ ہے جس کو آج کل کے تناسب سے بھی یا نسبت سے بھی دیکھنا چاہیے، کہ اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی کہ جی ہمارے مسلمان جو یہاں پہ شام میں آباد ہیں، شام کے اندر جو یہودی آباد ہیں، مسلمانوں نے شام کے یہودیوں سے یہ کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جو فلسطین کی ریاست کے لیے یہودی کام کر رہے ہیں ان کی آپ مدد نہیں کریں گے. اور یہ انہوں نے معاہدہ لیا ہے شام کے یہودیوں سے اور ان پہ دستخط کرائے ہیں. اور یہ انہوں نے چونکہ زبردستی معاہدہ لیا، تو ہم نہیں چاہ رہے کہ جس طرح یہودی اپنے بھائیوں کی حفاظت سے محروم ہو گئے تو ہم بھی نہ ان کی مدد نہ کر سکیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیخ اس میمورنڈم کے اندر کہ انہوں نے باقاعدہ فرانسیسی استعمار کو یہ یقین دلایا کہ فلسطین کے اندر یہودی ناجائز ریاست کا جو وجود اور بقا ہے وہ آپ سنیوں سے اس کی کسی قسم کی توقع نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے. اور یہ میمورنڈم، اور اس میمورنڈم کو کئی کتابوں کے اندر، ہسٹری کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک کتاب ہے دا گریٹ سیریا کے نام سے، جو کہ غالباً ڈینیل پائپس کی کتاب ہے، اور اس میں اس نے پورا میمورنڈم بھی دیا ہے. اور اس میں کئی مورخین نے جی اور اس کے اندر اس نے جو نام لکھے ہوئے جنہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے، اس میں بشار الاسد کا جو دادا تھا سلمان الاسد جس کے آپ ذکر کر رہے تھے، جو حافظ الاسد کا والد باپ ہے، اس کے اندر دستخط موجود ہیں بحیثیت ایک قبیلہ کے سردار کے. تو یہ ایک چیز تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ مسئلہ یہ کہ کہاں سے اپنے آپ کو جوڑا اور کس کی مخالفت میں اپنے آپ کو نمایاں انہوں نے کیا. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے کہ ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پھر جو حافظ الاسد تھا یہ پائلٹ بنا، اور پھر اس نے جو ہے وہ جب 1967 کی شام اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، تو جنگ کا مقصد یہی تھا کہ ان نصیریوں کو اوپر لایا جائے، اور ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا تھا. اور پھر حافظ الاسد نے الزام لگایا شامی حکومت کو، جو کہ اس کے مسلمانوں کی سنیوں کی حکومت تھی، تو ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے جان بوجھ کے جنگ کو ہارا ہے. اور پھر چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی مہینوں کے اندر جو ہے یہ نصیری، ان کے کیونکہ جو بڑے ٹریننگ یافتہ لوگ تھے، تو وہ فوج کے بڑے بڑے اہم کلیدی عہدوں پر وہ براجمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس انقلاب کو برپا کر دیا، اور حافظ الاسد جو ہے اس کی ایک جو ہے وہ حکومت قائم ہوئی. یہاں دو باتیں ہیں شیخ. ایک بات تو یہ ہے کہ فرانسیسی استعمار جب ختم ہو رہا تھا جی تو فرانس نے یہاں جانے سے پہلے ایک فوج تشکیل دی جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو فوج تھی وہ جب فرانسیسی استعمار کے بعد اس کا جو نام تھا وہ شامی نیشنل آرمی کہلائی، جو آج تک جسے کہہ لیں کہ موجود ہے، بشار کی جو پوری فورس تھی. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض پارٹی چونکہ وہاں پر بہت زیادہ سیکولر پارٹی تھی، سیکولر پارٹی بہت اسٹرانگ تھی. اچھا، انہوں نے ایک قدم اٹھانا چاہا، وہ یہ تھا کہ وہ مصر کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے تھے. لیکن نصیریہ نے یہاں پر جو ہے وہ بغاوت کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عرب میں چونکہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، سنیوں کی ہے، لہذا ہمارا وجود خطرے میں. اور استعمار یہ دیکھتا تھا کہ جی ان کے ذریعے ہمارے وہ مقاصد جو فلسطین کے اندر ہیں، جو شام میں اور پورے خطے میں، وہ حاصل نہیں ہوں گے. انہوں نے ان کی مدد کی. اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہے اپنا جسے کہہ لیں کہ وہ پوری فورس جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور پورا جو شام کا جو نقشہ ہے، حالات جو ہیں وہ پھر پورے چینج ہو گئے. ایسے میرے خیال ہے حالیہ پہ جب بات کر رہے ہیں، اب حالیہ واقعات پہ ان کی جو اپنے دو باتیں ذکر کی نا، ایک تو ان کی تاریخ اور حالیہ جو سینیریو ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں، وہ بھی اسی علاقے کے تھے، تو انہوں نے جب جو فضائل بلاد شام یا ساکنین شام، اس حوالے سے کافی احادیث اور کافی اپنے لوگوں کو بھارا، حکام کو، کہ تاتار کے خلاف جو ہے وہ لڑا جائے، جہاد کیا جائے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور بڑا ہمت کے ساتھ وہ آگے پیش تھے. ان سے جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں
انہوں نے پھر اپنے حکام کی توجہ دلائی کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جو یہ بیٹھے ہیں کمبخت نصیری اور علوی، ان کو بخشا نہ جائے. یہ جہاں جہاں جب اسلام میں کوئی تباہی مچی ہے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان ہوا ہے، اس میں ان کٹملوں کا ہاتھ ضرور رہا ہے. تو ان کے خلاف وہ مطلب اہل بصیرت آدمی تھے اور دور اندیش آدمی تھے. اور کم بختوں نے وہ اس وقت جو انہوں نے صدیوں پہلے بات کی، وہ آج دیکھیں یہ 50 سال میں اس نے کیا حال کیا ہے. اور یہ کم بخت اینٹ سے اینٹ بجا گئے مسلمانوں کی، عوام کی، نہتے مسلمانوں، بچے، عورتیں، نوجوان. ان کے جو حالیہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ خدشہ ہے، بلکہ خدشہ کیا ممکن ہے یقینی بات ہو کہ انسانی اعضاء کو بیچنا، لاکھوں ریکارڈڈ جو لاکھوں لوگ 3 لاکھ پتہ نہیں 40,000 یا 67,000 لوگ تو ریکارڈ ہے کہ وہ اس جیل میں گئے ہیں، سیدیانے کی جو جیل ہے. اور چند ہزار ایک باہر آئے ہیں، باقی چند ہزار ابھی موجود ہیں. باقی لاکھوں لوگوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے، ان کے جسم وجود کہاں گئے. اجتماعی قبریں مل رہی ہیں انسانی اعضاء کی فروخت، جو جس طرح کے اندر سسٹم اور وہ چیزیں وہاں لگائی گئی ہیں، جو اس نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا تھا ان کم بختوں نے. اللہ ان کو غارت کرے، اور جن نے ان کی مدد کی، جو لوگ ان کے ساتھ تھے اس میں، اللہ ان کو بھی نشان عبرت بنائے اور ہماری آنکھوں کو، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈا کرے ان کے انجام سے. اور اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے، ہم ان اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جب وہ وقت آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کا وہ فسطاط المسلمین جب ارض شام کے لیے جو فتن کے موقع پر ایمان کے لیے، الا ان الایمان بالشام حین تقع الفتن، کہ ایمان شام میں ہوگا، اللہ وہ ایمان بھی ہمیں نصیب فرمائے.